موضوع ہے فکر اسلامی کو درپیش چیلنجز۔ محترم مفتی شیخ الحدیث عطاء الرحمن صاحب، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اپنے موضوع فکر اسلامی کو درپیش چیلنجز پر خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام محترم جناب ڈاکٹر سید زاہد حسین صاحب، محترم جناب مولانا عطاء الرحمن صاحب، اور میرے عزیز اور عظیم دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے آج بہت خوشی، مسرت اور انبساط کا موقع ہے کہ میں اور آپ دین کو سیکھنے اور سمجھنے اور اسے غالب کرنے کی فکر میں خود کو سنورنے، خود کو تیار کرنے کے لیے آج یہاں جمع ہے۔ اور اس سلسلے میں مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ کسی مشاعرے کے آخری مقرر کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ تھکاوٹ دن بھر کی آپ کی اور مسلسل تقاریر نے یقیناً آپ کو تھکایا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کو جگا کر کچھ دیر کے لیے کچھ اس موضوع کے متعلق باتیں آپ سے شیئر کروں۔ میرا موضوع جیسے کہ آپ کے سامنے حضرت مولانا نے ذکر کیا، فکر اسلامی کو درپیش چیلنج۔ اگر ہم اس موضوع کے الفاظ کو دیکھیں تو یہ 4 الفاظ پہ مشتمل ہے۔ فکر اسلامی 2 الفاظ ہیں اور درپیش چیلنج۔ تو ہم فکر اسلامی پر کچھ بات کریں گے مختصر کرتے ہوئے، اس لیے کہ میری گفتگو کو پروفیسر عاصم صاحب نے کچھ سمیٹ دیا ہے، تو میرے لیے کچھ سہولت پیدا ہو گئی ہے فکر اسلامی کے حوالے سے۔ پھر دوسرا حصہ ہے چیلنج، جدید چیلنج یا چیلنج۔ جدید چیلنج یا چیلنج کیا ہے، یہ بات جاننا ضروری ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم یہ جاننا ہے کہ فکر اسلامی کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کو اتنے تہ در تہ موشگافیوں میں الجھا دیا گیا، اتنی ڈھیر ساری فکریں سامنے لائی گئی کہ اب یہ تلاش کرنا اور اس مقصد تک پہنچنا کہ خود فکر اسلامی کیا ہے، یہ خود ایک چیلنج بن گیا ہے کہ فکر اسلامی کیا ہے، خود اس کو سمجھنا۔ یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو بڑی دعوتی تنظیمیں جو نظر آئے گی، میں اگر نام لے لوں تو کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں دعوتی بڑی 2 تحریکیں جو ہے، ایک دعوت اسلامی کے نام سے ہے اور ایک تبلیغی جماعت کے نام سے، اور یہ دونوں دعوت پیش کرتے ہیں اور ایک جمعی غفیر، ایک بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی صورت میں ان کے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ پوری دعوت ہے اسلام کے نظام صوم و صلات کی، اسلام کے ایک حصے کی دعوت ہے، اور اس کو حرف آخر یا آخری بات یا یہی ہماری بنیادیں یا یہی کام ہم نے کرتے رہنا ہے، جسے ہم علمی اصطلاح میں کہتے ہیں تقسیم دین کا کام، کہ ہم دین کو تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی اس معاشرے میں دین کو ایک وحدانیت کی صورت میں، ایک ایسا کل جس کی تجزی ممکن نہ ہو، جس کو اجزاء میں تقسیم کرنا ممکن نہ ہو،
اسے ہم فکر اسلامی کی بنیاد کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے دین کا یہ تقسیم کر لیا کہ میرا کام، میری تحریک کا کام تو یہ والا کام ہے، 1 2 3، اور بقیہ جو ہے وہ اسے ہم غیر دینی یا سیاسی کام کہہ کر اسے سائڈ پہ کر دیتے، یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم بہت بڑی علمی تحریک اٹھاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھاتے ہیں، اور ہماری تحریک، اس تحریک میں بہت سارے لوگ جڑ جاتے ہیں، لیکن وہ تحریک کہتے ہو ہمارا کام صرف یہ ترجمہ، یہ قرآن حکیم پڑھاتے رہنا ہی ہے۔ اس میں تحریکیں بھی ہیں ایسی، اور ایسے ادارے بھی ہیں کہ بھئی ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کی تعلیم پہنچائیں گے، یعنی تعلیم قرآن، تفسیر قرآن، اس یہ ہمارا مقصود ہے۔ ان دونوں کو اس معاشرے میں سب سے زیادہ فکر اسلامی کہا جاتا ہے، کہ اسلامی فکر یہ ہے کہ یہ دو کام کیے جائیں۔ اور پھر اس کاموں کے سلسلے میں بہت ساری ایسی خندقیں درمیان میں آ جاتی ہے کہ یہی تحریکیں شکار ہو جاتی ہے، یہی تحریکیں ہائی جیک ہو جاتی ہے کچھ مخصوص مقاصد کی ادائیگی کے لیے کسی بھی طرف سے۔ اور ہم بری صغیر کی تاریخ میں ان واقعات و ادوار کو بہت بہتر اور خوبی سے ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں فکر اسلامی کیا ہے؟ اس کے لیے ہم 2 الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اصل لفظ ہے توحید حاکمیت، لیکن توحید حاکمیت کی عملی شکل ہے اقامت دین۔ توحید حاکمیت کی عملی شکل ہے اقامت دین۔ ہمارے ہاں توحید کی جو بحث ہے روایتی، ہمارے شروع کے تمام مفسرین و محدثین، غزالی بھی، ان سب کی، اور ہم قدیم تراث جتنے بھی پڑھتے ہیں تو ہم توحید کے بحث کو 3 نکات میں بیان کرتے ہیں: توحید فی ذات، توحید فی صفات، اور توحید فی افعال۔ ذات، صفات اور افعال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت یہ ہم سب بیان کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اللہ کی صفات کو صفات جلالیہ اور صفات کمالیہ یا ذاتی صفات میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک اور نقطہ شامل کر دیا۔ یہ ہمارا علمی سفر ہے، علم کلام، اور انہوں نے اس بات پہ بہت شدت کے ساتھ، بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں وحشت کے ساتھ تصور دیا، وہ کہ بھائی توحید اصل میں توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، اور اس میں بہت زیادہ ہمارے ہاں ان دونوں مکاتب فکر کا ٹکراؤ بھی رہا، اور اب تک یہ معاملہ جاری۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جس نقطے کو اجاگر کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے توحید کا محور و مرکز وہ توحید حاکمیت ہے۔ جب تک توحید کی حاکمیت نہیں ہوگی تو اسلام اپنے وجود میں کامل نہیں ہو سکتا، یا عملی شکل میں کامل پیش نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہنا کہ خدا کو ایک ماننا توحید ہے، اس کے مقابلے میں اس جملے کو یہ کہنا کہ ایک خدا ہی کی ماننا یہ توحید ہے۔ اور اس کے اظہار کے طور پر مولانا نے ترجمہ قرآن میں، تفہیم القرآن میں ایک مثال ہمیشہ اکثر دیتا ہوں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بر صغیر کے تمام اردو مترجمین کو دیکھیے تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ کے لیے۔ مولا مودودی کا ترجمہ دیکھیے، تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اس میں ادبی لحاظ سے تو فرق ہوگا، لیکن معنوی لحاظ سے یا جوہری فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کے ترجمے کا مطلب ہے لا حمد الا للہ،
جسے ہم اصطلاح میں کہتے ہیں جنس کا ترجمہ کرنا، کہ لام الف لام یہاں الحمد پہ الف لام جنس کے لیے ہے۔ باقی تمام ہمارے برصغیر کے مترجمین علماء کرام نے اس کا ترجمہ استغراق کا کیا ہے، کہ اس کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، اس کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، لیکن سب سے اچھی تعریف اللہ کی ہوگی۔ مولانا کا تصور یہ کسی اور کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس پہ مولانا کے خلاف جو لکھا گیا ان میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ مولانا نے اس کا ایسا ترجمہ کیا ہے جو کلمہ کے مترادف ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کہنا یا یہ کہنا کہ لا حمد الا اللہ، یہ ہم معنوی الفاظ، یعنی کسی پھول کی خوبصورتی بیان کرے یا کسی شخص کی صلاحیتوں اور اس کے خد و خال کی خوبی بیان کرے تو تب بھی یہ تعریف ہوگی اس کی جس نے ان کو وجود بخشا ہے اور یہ صلاحیت عطا کی۔ تو فکر اسلامی کے تعین کے ساتھ کہ ہم سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ فکر اسلامی ہے کیا، اور ایسے تمام کاوشیں جو اس تصور کو حقیقی تصور سے دور لے جانے والی یا مسخ کرنے والی ہے، اور معاشرے کو ہم وہی دین کہہ کر پیش کرتے ہیں، جس سے لازم آتا ہے کہ ہم دین کا یا تو ناقص تصور پیش کرتے ہیں۔ یعنی اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، ہم فرائض کی بات کرتے ہیں، سب سے اہم فریضہ عمل میں ہم نماز کو کہتے ہیں۔ مولانا مودودی رحم اللہ نے لکھا ایمان کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ اقامت صلاۃ، جو کہ اقامت دین کا پہلا جز بھی ہے، یعنی پہلا سٹیپ یا پہلے سیڑھی بھی ہے۔ لیکن نماز فرض کب ہوئی؟ اسلامی تحریک کی تاریخ کی ابتدا کا مطالعہ کیجیے۔ نماز کی فرضیت کا راجح قول ہے 12 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے۔ اس طرح زکوٰۃ اور روزہ کی فرضیت 2 ہجری کے ارد گرد ہے۔ یہ 12 ہجری تک اور اس کے بعد 13 نبوی اور 2 سال اور، یعنی یہ 15 سال تک مسلمان انہیں مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، جب ابھی 12ویں نبوی تک ابھی نماز فرض نہیں ہے، 2 ہجری تک ابھی روزہ فرض نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کس چیز کی دے رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا کس چیز کی طرف رہے تھے؟ جو فریضہ اول دین سے ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جس کی بنیاد پر لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس کے کہنے کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ ہے اقامت دین یا توحید حاکمیت کا وہ تصور۔ یہ جو ابو جہل کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا، یہ جو عتبہ اور شیبہ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا فکر اسلامی سے، وہ کس چیز کا تھا؟ مراسم عبودیت پہ ہم تقابل ادیان میں پڑھتے ہیں کہ مراسم عبودیت پر کبھی مذاہب میں تقابل نہیں ہوتا۔ ہم کہتے تہجد فجر کے لیے یہ اہمیت نا، تو وہ تو اشنان کے لیے صبح فجر ہم سے بھی پہلے تمام ہندو پنڈت اٹھ کر اشنان کرنے جاتے ہیں۔ تو مراسم عبودیت پہ تقابل نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بہتر اور کسی کو زیادہ بہتر ٹھہرا سکیں۔ یہ جو تقابل ہے یہ ہوتا ہے انسانیت کے لیے کس کے افکار و نظریات مفید ہے اور کس کے نقصان دہ ہیں، یہ ایک ظاہری سیڑھی ہے۔ تو فکر اسلامی کے پہ چند باتیں ذکر کرنے کے بعد ہم آتے ہیں درپیش چیلنج کو کہ فکر اسلامی کے لیے میرا خیال ہے جسے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، اگرچہ میرے کہے بغیر بھی حاصل ہے، وہ یہ کہ فکر اسلامی کو جو درپیش چیلنج ہے یہ دراصل خود حاملین فکر اسلامی ہے، انہیں میں اور آپ، یہ سب سے پہلے چیلنج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے اہم مارکے سر کیے، ہجرت کے بعد بدر، احد، اور یہ پورے تسلسل کے ساتھ
قرآن حکیم جتنے تبصرے فرماتا ہے، احد میں یہ ہوا، اور قرآن حکیم فرماتے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یا دیگر مراحل میں، تو قرآن حکیم کے تبصرے خارج کی کمیاں اور کوتاہیاں نہیں ہوتی کہ بھئی دشمن کا لشکر بہت زیادہ ہے، بلکہ قرآن تو اس کو زیادتی ایمان کا سبب بناتا ہے کہ جب مومنوں کو پتہ چلا کہ دشمن زیادہ ہے تو زیادت ہم ایمان، وہ اور زیادہ مورال بلند ہوتا ہے۔ قرآن حکیم حاملین انقلاب کی اندرونی کمزوریوں کو بتاتا ہے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب تو آنے والا تھا۔ یہ کن کے لیے کہا؟ حاملین انقلاب کے لیے۔ تو سب سے پہلے انقلاب کے لیے یا فکر اسلامی کو درپیش چیلنج یہ ہے کہ خود حاملین فکر اسلامی ابھی تیار نہیں ہے۔ ہماری تیاری، ہماری کاوش ہے، اور یہ میں پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انقلاب میں کبھی بیرونی رکاوٹ نہیں ہوا کرتا، انقلاب میں ہمیشہ رکاوٹ خود حاملین انقلاب ہوتے ہیں۔ ہم جب تیار ہوں گے تو انقلاب آ جائے گا، اور اگر ہم تیار نہیں ہے تو انقلاب ابھی خواب ہے۔ تو اس پہلے چیلنج کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی ہم کیا ہے، یعنی اس وقت چیلنج کیا ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ شروع میں تاریخی طور پر اسلامی تحریک کو جن چیلنج کا سامنا کرنا پڑا وہ ہم کہتے ہیں خوارج اور معتزلہ اور جہمیہ کی تحریکیں تھیں، لیکن وہاں کچھ ایک اور مرحلہ بھی درپیش ہوا جس کی طرف عاصم صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ خلافت راشدہ بھی ختم ہوئی تھی۔ یہ باقیہ جتنے چیزیں وجود میں آئی یہ تو خلافت راشدہ کے خاتمے یا تو سبب بنی ہے یا اس کے نتیجے میں ہوئی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم تاریخی طور پر ایک فرقے کو گمراہ فرقہ کہتے ہیں، اور وہ ہے کچھ اس کو قدریہ کہتے ہیں، کچھ جو ہے کہ بھائی یہ تقدیر کا انکار کرنے والے تھے۔ ان کا بڑا ہے جہم ابن صفوان، جہمیہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اب تاریخ کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ یہی جہم ابن صفوان کے خلاف لشکر کشیاں ہو رہی ہے، خلافت ان کے خلاف افواج کا دستہ بھیج رہی ہے، یہاں تک اس کو مار ڈالا جائے، یہ جنگ میں مارا جائے۔ لیکن اتنے میں عمر بن عبدالعزیز اقتدار میں آتے ہیں، ان کے موت کے بعد خلیفہ چینج ہوتا ہے اور عمر بن عبدالعزیز حکمران۔ یہ تحریک، یہی جن کو آپ قدریہ کہتے ہیں یا جن کے لیے ہم کہتے ہیں حروریت ہے، ان کا نمبر 2 یعنی جہم ابن صفوان کا نمبر 2 دمشقی جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا اسسٹنٹ بنتا ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز کا وزیر برائے مقبوضہ چیزیں واپس کرنا۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص کو ذمہ دار بنایا کہ یہ ہمارے خاندان نے جتنے لوگوں کی زمینیں چیزیں قبضہ کی تھی اس کو واپس کرے، اور اس کے لیے اس کو ذمہ دار بنا۔ اس طرح میں تاریخ کا صفحہ الٹتا ہے اور عمر بن عبدالعزیز وفات پا جاتے ہیں یا شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اگلا خلیفہ اسی کو سزائے موت دے دیتا ہے۔ تو آخر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تحریک ہے، وہ تحریک عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو اسلامی ریاست کے لیے معاون و مددگار ہے، اس سے پہلے اسلامی ریاست اس سے پہلے ریاست اس کو مارنا چاہتی ہے، اس کے بعد بھی ریاست اس کو مارنا چاہتی ہے۔ اور ہم سب کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد جس شخص کو خلیفہ راشد تسلیم کیا گیا وہ عمر بن عبدالعزیز ہے رحمہ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تحریک کو ہمیں جس شکل میں پیش کیا گیا تاریخی طور پر، یہ بات یوں نہ تھی، بلکہ دراصل ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو تم لوگوں نے، تمہارے محققین، تمہارے علماء، تمہارے مفسرین جو تمہارے تیار کیے ہوئے ہیں محدثین، یہ سب جو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف سے متعین شدہ ہو، یہ تقدیر نہیں ہے، ہم تمہیں بدل سکتے اور ہم بدلیں گے۔ جس کی بنیاد پر ریاست نے رد عمل دکھایا کہ ہمیں بدلنے کی کاوش تقدیر کی تبدیلی ہے، اور ہم تقدیر کا حصہ ہے۔ اس کی ایک اور مثال لے لے تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں ایک مشہور مسئلہ ہے
کہ جبری طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ ہمارے فقہ کا بھی مسئلہ ہے اور ہمارے دو گروہ ہیں کہ جبری طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن یہ جبری طلاق کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ یعنی یہ دونوں مسائل، قدریہ والا بھی اور جبری، یہ بنیادی طور پر سیاسی مسائل تھے، ریاستی مسائل تھے. بعد میں وہ پس منظر ہم بھول گئے علمی طور پر، اور صرف یہ یاد رہا کہ یہ ریاست کے خلاف تحریکیں تھی تو اس لیے یہ غیر اسلامی تحریکیں تھی. ہوا یہ کہ لوگ حکومت کے خلاف مختلف اقدامات اٹھاتے تھے، مختلف تحریکیں جہاں جہاں سے جگہ جگہ سے اٹھتی تھی. تو خلیفہ نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ بھائی جو بیعت ہوگی وہ معلق ہوگی طلاق پر، کہ بھائی جب نیا خلیفہ آتا وہ بیعت لیتا تو بیعت یا اس کے نمائندے بیعت کرتے تو اس بنیاد پر کہ اگر میں نے اس بیعت کے خلاف کیا، یعنی حکومت کے خلاف کیا، خلفاء کے خلاف کچھ کیا، حکمرانوں کے خلاف کچھ کیا تو مجھ پر بیوی طلاق ہوگی. یعنی اس بیعت کو معلق کر دیا طلاق کے ساتھ. تو ہمارے جن فقہا نے اس وقت کہا، جن کی پیٹھوں پہ کوڑے برس رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ والی جبری طلاق جو ہے یہ نہیں ہوتی. اب یہ پس منظر ہم بھول گئے اور یہ یاد رہا کہ بھائی جبری طلاق نہیں ہوتی. تو یہ معاملہ صرف اتنا سادہ نہیں تھا کہ کسی گوٹ، گاؤں اور محلے میں جو لوگوں کے انفرادی مسائل میں جبری طلاق وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بلکہ ریاستی جبر طلاق میں معتبر ہے یا نہیں ہے. یہ مسئلہ تھا جو ہمارے ہاں مختصر ہو کر اس صورت میں آئیے. تو یہ شروع میں اس طرح کے مسائل تھے اور اسلامی تحریک نبردآزما رہی، یہاں تک کہ ہم آج سے 300 سال پہلے کے دور میں پہنچتے ہیں اور اسی کو ہم جدید دور کہتے ہیں یا عصر حاضر کہتے ہیں، جس نے اس پورے پس منظر کو بدل دیا. کہ آج ہمیں جو چیلنج درپیش ہے وہ پہلے کی طرح منطق، فلسفہ، اصول، دلائل کی بنیاد پر جو جنگ تھی وہ رک گئی. اب آپ کا علم کلام میں، ان عقائد میں کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ اب دور یہ آیا کہ جس میں سائنس اور سائنس کے مختلف مظاہر کو مقابل کر دیا گیا اسلام کے، اور اسلام کے مقابل یوں کیا گیا کہ ہم تو صدیوں سے ایک آڈیٹوریم میں جمع تھے کہ کوئی چند سال پہلے کسی نے ہمیں بھی کھڑا کر دیا کہ بھئی آپ بھی سپیکر میں شامل ہیں. ہم تاریخ کے آڈیٹوریم میں کھڑے تھے، ہم سپیکر نہیں تھے، ہم سپیکر نہیں ہے، ہم مقابل نہیں تھے، کہ اچانک حالات نے، واقعات نے ہمیں حریف بنا دیا، ہمیں مقابل بنا دیا. یہ ہے مسلمانوں کی ہماری صورتحال. اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوا جب ہم غلام بنا دیے گئے، جب ہم کہیں اٹلی کے، کہیں فرانس کے، اور ہم برصغیر والے اس پہ ہمیشہ فخر کرتے ہیں کہ ہم تاج برطانیہ کا بازوی شمشیر زن رہے ہیں. اور ہمارا اس وقت کا پورا معاشرتی ڈھانچہ وہی ہے جو انگریز بنا کر گیا. چاہے ہمارے سیاسی خاندان اور برادری اور ہمارے جو پیر لوگ ہیں، یہ سب وہی جو انگریزوں نے بنائے تھے. وہ جو انگریزوں کے مخالف تھے وہ پیر بھی ختم ہوئے اسی دور میں، ان کی زمینیں بھی چھین گئی، وہ لیڈر بھی ختم ہو گئے جو انگریز مقابل آئے، اور وہ لیڈر بن گئے یا بنا دیا گیا جو انگریز کے اتحادی تھے. اور آج تک صورتحال یہ چل رہی ہے. تو میں یہ سیاسی موضوع پہ بات اچھی خاصی ہو گئی ہے. میں ان چیلنج کی بات کروں گا جو ہمیں درپیش ہے. ان میں سب سے پہلا یا بڑا عنوان اگر دے دیں تو یہ چیلنج عصر حاضر کا ہے، جدیدیت کا. اسے ہم مختلف عنوانات سے جانتے ہیں. ہم اسے سرمایہ دارانہ نظام بھی کہتے ہیں،
ہم اسے جدیدیت بھی کہتے ہیں، ہم اسے کیپٹلزم بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں یا اس طرح کے جتنے عنوانات ہیں، یہ دراصل عصر حاضر کا وہ چیلنج ہے جو مسلمانوں کو درپیش ہے، اور اس کے اثرات ہر دائرے میں ہوں گے، زندگی کے، حیات کے ہر دائرے میں اس کے اثرات ہوں گے۔ اس نے ہمیں ڈیمیج کیا ہے، اس نے اگر ہمیں توڑا ہے تو ہر پہلو سے ہر جگہ جہتیں الگ الگ ہوں گی، جدیدیت کی جہتیں بھی الگ ہوں گی، اور جدیدیت کی نوعیتیں بھی الگ الگ ہوں گی۔ اس لیے ہم صرف چند نوعیتوں کی طرف یا چند جہتوں کی طرف اشارہ کر سکیں گے، لیکن اگر ہم مثال سے سمجھ لیں تو سب سے زیادہ خدا، مذہب، شریعت یا اخلاقیات، یہ وہ دائرے ہیں جس میں ہمیں سب سے زیادہ چیلنج درپیش ہے، یا ہمیں سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ سرمایہ دارانہ نظام نے یا کیپٹلزم نے ہمارے جن دائروں کو سب سے زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ ہے، جس کے نتیجے میں یہ بے ایمانی ہو گئی، یعنی ان کے خیال کے مطابق اس کی وقت یا اس کی بنیاد نہیں رہی۔ اس موضوع پر اگرچہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں ایک فلسفی کا ذکر کروں گا، اور وہ ہے یوآل نوح ہرارے۔ بنیادی لحاظ سے تو یہودی نژاد ہے، یروشلم کے ہیبرو یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، وقت کا اور اس عصر حاضر کا بہت بڑا انہیں ایک فکری رہنما سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کئی ساری کتابیں، جن میں سے 14 میں ایک کتاب آئی 2014 میں، اے بریف ہسٹری آف ہیومن ہینڈ، اور پھر اس کے بعد 2-3 اور آئے۔ تاریخ انسانی کی مختصر ڈاکومنٹری اس نے بنائی۔ جب ہم کہتے ہیں یہودی نژاد ہے تو شاید ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ یہودیت کے لیے کوئی مت، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے خیال میں اس نے سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا وہ ابراہیمی سلسلے نبوت کو ہے، اور اس نے کہا یہ سب سے زیادہ غیر مفاہمانہ یا غیر، یعنی ان کا رویہ جو ہے باقی سب مذاہب کے مقابلے میں دوسروں کے ساتھ رہنے کا سب سے خراب رویہ ابراہیمی مذاہب کا ہوتا۔ یہ کمپرومائز نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ رہ نہیں پاتے، ہمیشہ جو ہے، تو یہ اور اس جیسے اور وہ سب فلسفی ہے جن کی بنیاد پر اس وقت کا اب کا ورلڈ آرڈر قائم ہے، جس کو لوگ بنیاد بناتے ہیں فکر میں، دلائل میں اور براہین میں۔ بنیادی لحاظ سے اس کی فکر یا باقی افکار جتنے مفکرین ہیں، تو میں کوئی 3 یا 2 پہ بات کر سکوں گا۔ سب سے پہلا چیلنج جو دیا یا سب سے پہلا مارکا جو درپیش ہوا جدیدیت نے جو ہمارے ساتھ، وہ جسے ہم نظریہ ارتقاء کہتے ہیں ڈارون کا، یا جس کو اس نے خود لفظیہ قانون بقائے اصلاح کے صالح تر قائم رہتے۔ ڈارون کی اس نظریے نے اسلام اور تمام مذاہب کے اس تصور کی نفی کر دی جو دراصل ارسطو کا بھی تصور تھا اور تمام مذاہب کا تھا۔ ارسطو نے صرف اس پس منظر میں کہا تھا کہ زمین مرکز ہے اور باقی سب چیزیں اس کی گرد گھومتی ہیں، اور کرۂ ارض پر انسان محور و مرکز۔ اس نقطے پہ ہم سب مذاہب شریک ہیں کہ کرۂ ارض پر کائنات کا محور و مرکز یا مطلوب یا خلیفہ فی الارض، جو بھی عنوان ہم دے دیں، کہ یہ کائنات میں جوابدہ شخصیت، اس کائنات میں ذمہ دار شخصیت، اس کائنات میں شعوری شخصیت، وہ انسان ہے، اور یہ انسان باقاعدہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا۔ تو ڈارون نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اس جو ہم تھیوری کہتے تھے، پہلے ہم کہتے تھے کہ جی یہ صرف تھیوری ہے، صرف نظریہ ہے، پریکٹیکلی عملی نہیں ہے، لیکن دنیا اور مغرب نے اپنے
طاقت کے بل بوتے پر اس کو باقاعدہ ثابت شدہ تھیوری کے طور پر اب تسلیم کرتے ہیں. میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ابھی اس کی عملی شکلیں کچھ نہیں ہوئی. مولا مودودی نے بھی اس پہ ایک جملہ بڑا دلچسپ لکھا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مختلف مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچے. ڈارون نے خود مثال اونٹ کی دی ہے کہ اونٹ پہلے چھوٹی گردن والے بھی تھے، لمبی گردن والے بھی تھے. چھوٹی گردن والوں کے لیے جب چارہ ختم ہو گیا تو وہ ایسا ایسا ختم ہو گئے اور بڑی گردن والے اونٹ رہ گئے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں ایک بکری بھی ہوا کرتی ہے ہر جگہ، اور بکری تو اونٹ کے ایک وہ جو اس کے پاؤں کے 4 پیس ہوتے ہیں نا، اس کے نیچے والی پیس تک پنڈلی تک آتی ہے. تو اگر چھوٹی گردن والے اونٹ ختم ہو گئے اور صرف صالح تر لمبے اونٹ والا رہا، تو بکری کو تو اس سے پہلے بکری، کتا یا یہ چھوٹے جو جانور ہے وہ اس یا اونٹ سے چھوٹے جانور جتنے، ان سب کو پہلے ختم ہو جانا چاہیے. مولانا نے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک چھکڑا اور موٹر، تو چھکڑے نے ارتقائی شکل اختیار کر کے موٹر بن گیا، تو یہ جو چھکڑے اور موٹر کے درمیان والی شکل ہے وہ کہاں ہے؟ یعنی کوئی تو ایسا بھی مشین ہونا چاہیے جو ایک لحاظ سے چھکڑا اور ایک لحاظ سے موٹر ہو. لیکن ہم جانتے ہیں کہ موٹر الگ مستقل بننے والی چیز ہے اور چھکڑا ایک الگ مستقل ہے. دو میں سے اس نے ترقی کر کے وہ اور اس نے تنزل کر کے یہ اختیار نہیں کیا. تو نظریہ ارتقاء یا ڈارونی نظریے کے نتیجے میں انسان کی یہ حیثیت ختم کرا دی گئی، اور موجودہ جدیدیت یا جسے آپ مغرب کہیں یا جسے آپ کیپٹلزم کہیں، اس کی بنیاد یہ کہ انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی نے پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، بلکہ ایک نوع ہے جو ترقی کرتے کرتے اس شکل میں آ گئی جس طرح باقی سب جانور ان کے مختلف مراحل میں ہیں. میں اس نظریے کے رد یا اس نظریے کے پہ بات کرنا مقصود زیادہ نہیں ہے. مقصود صرف یہ کہ ہمارے سامنے ایک مذہب، ایک دین، ایک فکر اسلامی کے لیے چیلنج کیا ہے. ایک چیلنج اس میں یہ ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے جدید کاسمولوجی، یعنی کائنات شناسی. یہ کائنات کیا ہے اس بارے میں ایک تصور وہ ہے جو مذاہب رکھتے ہیں، ایک تصور وہ ہے جو ہمارا دین رکھتا ہے، ایک تصور وہ ہے جو ہم سب اہل ایمان رکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں جس تصور کو اب ہمیں دیا جا رہا ہے یا ہم پہ توپا جا رہا ہے یا ہمارے پورا سسٹم اس کے تحت چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی آج سے کوئی 19 ارب 70 کروڑ ایسا کوئی عدد کہتے ہیں، اتنے سال پہلے ایک دھماکہ ہوا، اور یہ دھماکہ جس کی کوئی آواز نہیں تھی، اس لیے کہ مادہ نہیں تھا، اور جب تک مادہ نہیں ہو تو آواز نہیں پیدا ہوتی. تو اس اربہ سال، سینکڑوں ارب سال پہلے جو یہ واقعہ ہوا، اس سے یہ کائنات وجود میں آئی. اس نے ہمارے وہ تمام تصورات جو میرے اور آپ کے ہیں، اس کے لیے ایک چیلنج بپا کر دیا کہ اس کو ثابت کرنا، اس کو سمجھانا، یا یہ کہنا کہ یہ کائنات اللہ کے فیصلے کے تحت وجود میں آئی ہے. تو تصور الوہیت، یعنی اللہ کا تصور یا تمام مذاہب کا تصور، اور اسی کے نتیجے میں جب یہ کسی نے نہیں کیا ہے بلکہ ایک دھماکے کے نتیجے میں خود ایسا ہوا ہے، اور اس کے پھر 9 ارب سال بعد یہ زمین بنی ہے. تو یہ اس نے ہمارے ان تصورات کے لیے چیلنج قائم کر دیا، جس سے میں اور آپ نہ بردہ ازما ہے. اور اس کا آغاز ہوا تھا ہیگل، کانٹ کی اس بات سے کہ بھائی نقل کے مقابلے میں، وحی کے مقابلے میں عقل کو ترجیح ہوگی، اور عقل فیصلہ کرے گا سب چیزوں کو. اس کی انتہا پھر نتیجے کی اس بات سے ہوئی کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ گاڈ از ایکسپائر، خدا مر چکا ہے. یہ انتہا تھی اس جدیدیت کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی خدا نہیں ہے جو میرے اور آپ کو کوئی نظام دے دے، بلکہ دراصل جو کچھ ہے وہ ہم خود کریں گے. اب کسی نے کوئی اور ہے نہیں. اگرچہ یہی بات بین السطور میں ہیگل اور کانٹ بھی کہتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی جب مولانا مودودی رحمہ اللہ ہیگل کانٹ کے فلسفے پہ بات کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں،
تو اس وقت ہمارے برصغیر کے باقی مصلحین کیا کر رہے ہوتے اور اس کے بعد بھی کیا کر رہے ہوتے. یہ ہے فکر اسلامی کا وہ فرق جو میں نے شروع میں ذکر کیا اور اب بھی میں نے اس کی طرف اشارے. اس تصور کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ اب کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، انسان خود الہ ہے. وہ اپنے لیے خود جو چاہے وہ بنا سکتا ہے، جو چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے، اور جتنے چاہے بنائے، جتنے چاہے ختم کرے، اپنا نظام خود بنا لے. اس بات کو ہرارے نے تو لفظ استعمال کیا نیچرل ارتقاء، قدرتی ارتقاء، یعنی کہ کائنات کی جو ہے یہ خود چیزیں کریٹ کرتا ہے، کوئی کریٹر اور نہیں ہے، اور یہ خود ہی چیزوں کو فنا کرتا ہے، جس کی طرف قرآن حکیم نے اس وقت اشارہ کیا تھا کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے، حوادثات زمانہ، اور حوادثات زمانہ ہی ہمیں پیدا کرتا ہے. میں آخر میں اس انسانی کلچر یا ہماری تہذیب یا ہماری مذہب یا ہماری روحانیت یا ہماری اخلاقی احساسات، اس سب کو ان دو بنیادی تصورات نے ختم کر دیا. اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ آیا وہ مرحلہ ہے جینیٹک کا، جینیٹک انجینئرنگ. اس کی میں ایک دو مثالیں ذکر کر دوں. اس کی پہلی مثال ہے کلوننگ کا، کہ ہم ایک نئی حیات کو تخلیق کر سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ ابھی ایک خبر آئی کہ جرمنی میں جو پادری ہے ان میں پادری کم پڑ گئے، تو وہاں، حالانکہ مارٹن لوتھر کا جرمن ہے، تو وہاں روبوٹ پادری بنائے گئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی امارات میں مؤذن نہیں ہوتا، اذان ریکارڈڈ نشر ہوتی ہے. اس کی فقہی صورت کیا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن انسان کی جگہ روبوٹس لینے لگے، یہاں تک کہ ابھی اس مہینے کی جو ہے کہ مصنوعی ماں کے طور پر ایک روبوٹ بنایا گیا، اور وہ یہ کہ ایک ماں کی ضرورت نہیں ہے، بس 2 سپرم لے لے، اس میں رکھے. ایک ماں 9 مہینے میں جو بچی کی پیدائش کے لیے ماحول فراہم کرتی ہے، وہ ماحول یہ روبوٹ فراہم کرے. ہم اس سے پہلے کرائے کی کوک کے مسئلے کو پہ بات کرنے کے بعد یہ ایک اور مغرب کے ایک اور یا جدیدیت کا ایک اور چیلنج ہے. لیکن اب بات اس سے آگے بڑھ گئی کہ اب وہ کرائے والی کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ خود خریدے اور جتنے بچے جس کو چاہیے وہ اس سے پیدا کر سکتے، کوئی اخراجات نہیں، ایک دفعہ کا روبوٹ کافی ہے. ہم اس معاملے کو باقی معاملات میں ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہوٹلوں میں روبوٹ آ گئے، آپ میرا نہیں ہے، وہاں سے وہ آپ ٹوکن دے دے، وہ آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ وہاں سے وصول کر کے آپ کے ٹیبل تک پہنچا دے گا. ہم اس روبوٹ سے خوش ہو رہے تھے کہ بھئی آپ ہمیں ٹیبل مین، بداخلاق ٹیبل مین سے یاد مل جائے گی، اور ایک مشین ٹیبل مین ہوگا جو ہمیں چیزیں سرو کرے گا. لیکن اس کا انجام یہ ہوا، یا اس کی اگلی شکل ہے، اور اس کے نتیجے میں جو دینی لحاظ سے ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ وہ خاندان، پردہ، وہ رشتہ بنیادی لحاظ سے، کوئی باپ ہے تو کوئی ماں ہے، کوئی بیٹا ہے، اس کی نفی یا اس کا خاتمہ. اگر ہم ہیگل اور کانٹ کے دور میں بات یہ کرتے تھے کہ وہ لوگ کہتے کہ بھائی 3 چیزیں ہیں بنیادی لحاظ سے، ہمارے عقائد جو ہے وہ 3 ہے، توحید، رسالت اور آخرت. یہ 3 اصول عقائد ہے، بقیہ اس کے ضمناً ہے، فرع ہے. ان تینوں کو جدیدیت نے، مغربیت نے، کیپٹلزم نے چیلنج کیا یا متبادل پیش کیا، تو توحید کے مقابلے میں آزادی کو. اور یہ جب ہم نے ابتدا میں بات کی توحید حاکمیت، اس سے بھی آزادی اس میں شامل ہے، اور توحید فی ذات اور صفات اور افعال سے بھی آزادی شامل ہے. نمبر 2، ہمارا اور تمام مذاہب کا عقیدہ ہے بالاتر ہستی کا کوئی نمائندہ، جسے ہم رسالت سے تعبیر کرتے ہیں. ابراہیمی مذاہب میں اسے کہا جاتا ہے رسول، اللہ کا پیغمبر. اس رسالت کے مقابلے میں مساوات کا تصور آیا،
کہ بھئی سب برابر ہے، نہ صرف یہ کہ ایک باپ بیٹا برابر ہے، بیٹے کو باپ پہ کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اس کی عملی شکلیں تھی، ہم اس کو رو رہے تھے۔ اس کا اصل مظہر یہ ہے کہ کوئی رسول اور کوئی غیر رسول نہیں ہے، بلکہ دونوں برابر، دونوں کے حواس خمسہ برابر ہے، دونوں کو عقل کا جو سانچہ ملا ہے وہ بھی برابر ہے، دونوں تجزیہ کر کے جو نتیجہ نکال سکتے ہیں وہ آپ بھی، وہ بھی، اور سب بھی، لہذا کوئی چونکہ وہی کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اسے کے لیے کہا گیا کہ جس کو آپ عملاً نہ ثابت کر سکے یا جو عمل میں نہ آ سکے وہ علم نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے تمام وہی کا جو سلسلہ علم ہے اس کے خلاف اس مقدمے کو قائم کیا گیا۔ اور آخری بات یا آخری ہمارے عقائد میں ہے آخرت۔ آخرت کے مقابلے میں کہ ایک مسلمان کی زندگی یا ہر مذہب والے جو ہے ایک دوسری دنیا کے لیے تیاری، اگلے مرحلے کے لیے تیاری، یہ تمام مذاہب کا مشترکہ ورثہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ہر شخص کو ترقی کرنا، ترقی کو تیسرا بنیادی انسانی ضرورت یا انسان کی ذمہ داری قرار دیں۔ اس لیے یہ جملہ ہمارے لوگ بھی دہراتے ہیں کہ اگر آپ اس صدی میں غریب پیدا ہوئے تو یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر آپ غریب ہیں یا غریب مریں گے تو یہ آپ کا گناہ ہے۔ یہ پورا وہ تصور ہے کہ بھائی اس دنیا میں کل کے لیے کچھ بچانا اور کل کی تعمیر، کل کی فکر اس دنیا میں، یہ اصل میں مقصود ہے۔ ہم اب آخری نقطہ کچھ مثالوں کو ہم حذف کرتے ہیں، وہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ یہ بات کہنا کہ بھئی یہ مسائل ہے، یہ مسائل ہے، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ میں نے ایک بات کی طرف شروع میں توجہ دلائی، اور وہ یہ کہ حاملین فکر اسلامی کے پاس اس کا حل ہے۔ زمزم ملے گا، پھوٹے گا تو اسماعیل ہی کے پاؤں کے رگڑنے سے، یہاں کوئی اور نے نہیں آنا ہے۔ اور وہ یہ ہے نمبر ایک کہ ہم اپنے بہترین اذہان کو اس کام پہ لگا دیں کہ وہ فکر کی دنیا میں، نظریات کی دنیا میں، آخر ایسا کیوں ہے کہ ہمارے ہاں کوئی دوسرا سید ابو الاعلی مودودی نہیں بن سکا، نہیں پیدا ہو سکا؟ کیا یہ نیچر ہے کہ نہیں ہوگا؟ چلے ہم مان لیں اس معیار کا نہ صحیح، لیکن اس نقشے کا پا پہ چلنے والا تو فکر دنیا میں نہیں ہے۔ یعنی اس کے بعد وہ کون سا رائٹر ہے، وہ کون سی شخصیت ہے جو اس تسلسل کو لے کر چل سکے؟ یہ جو فکری دنیا میں اتنی خلا ہے، یہ جو علمی دنیا میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، یا جو ایسا کون سا ہماری وہ شخصیت ہے جس کی فکر پہ مغرب اترا؟ انہیں مولانا تو آج مغرب کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، بلکہ لوگوں نے مشہور کیا جس کو یورپ میں کسی اس کا مقالہ منظور نہیں ہوتا نا، انہیں پی ایچ ڈی میں داخلہ نہیں ملتا، تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مولانا مودودی یا سیاسی اسلام، پولیٹیکل اسلام، یا اس طرح کی کوئی جملہ یا لفظ اپنے مقالے کے عنوان میں شامل کر لیں، اگلے دن آپ کا داخلہ کنفرم ہو جاتا۔ مولانا مودودی اگر آج دنیا میں سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اغیار کا اور اپنوں کا بھی رہا ہے، اگر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اور ان کی فکر آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، اپنے بھی اور غیر بھی، تو اس سطح کا علم اور فکر کے میدان میں یہ جو اقبال نے کہا کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گل ایراں، وہی تبریز ہے ساقی، وہی غلامی کی حالت ہے، وہی ہماری کیفیت ہے، لیکن ہم کوئی دوسرا ایسا رہنما تیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے دور حاضر میں پہلا کام کہ ہم اپنے بہترین اذہان کو اس کام پہ لگا دیں، بھلے ہمیں اس کے علاوہ کتنی اہم محاذوں کو چھوڑنا پڑے، اس لیے کہ یہ ہماری وجود اور بقا کا مسئلہ ہے کہ ہم فکری لحاظ سے ایسے شخصیات سے بانجھ ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر ان کے لیے تمام سہولتیں بہم پہنچانا، ان اسکالرز اور ان ماہرین کی علمی دنیا میں پیش رفت کے لیے کاوشیں کرنا،
اگر ہم ایسے 50 بھی لوگ پاکستان میں تیار کر سکے جو اپنی فکری لحاظ سے، اپنی علمی لحاظ سے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اس سطح کے ہو کہ وہ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے خود کو تیار کر سکے، اور خصوصاً وہ مغرب کا مطالعہ، یعنی اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ مغرب کا مطالعہ، جدیدیت کا مطالعہ اور اس پر تنقید، اس سے واقف ہو، تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھ سکیں گے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو بات مجھے بہت مختصر کرنی تھی وہ بھی لمبی ہو گئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فکر اسلامی کو سمجھنے اور فکر اسلامی کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔